ایک بڑی اہم خبر یہ بھی ہے کہ ایم کیو ایم نے پسند نہیں کیا ان کے گورنر کو ہٹا دیا، اور اس سے پہلے ایم کیو ایم کراچی کو وفاق کے حوالے کر دیں اور 148 شامل کیجئے، صوبہ بھی ہونا چاہیے، یہ تمام باتیں کر رہی تھی پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم آمنے سامنے، اور بڑی جناب ہیٹ اس حد تک ہو گئی تھی کہ آگ نکل رہی تھی دونوں طرف کے رہنماؤں کی، اور گورنر گیا تو اور بڑھ گئی کہ جناب یہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہوا ہے اور ورنہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا، پیپلز پارٹی والوں نے کر دیا، زرداری صاحب کا نام آ رہا تھا، فلاں کا نام۔ اچانک رات کے اندھیرے میں پتہ چلا کہ جناب یہ ہٹ وٹ تو سب کچھ ہے، لیکن خالد مقبول صدیقی صاحب چلے گئے جی بلاول ہاؤس، اور وہ وہاں جا کر بیٹھ گئے زرداری صاحب کے ساتھ۔ وہاں ملاقات میں موجود تھے آصف علی زرداری صاحب اور وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب۔ اچھا، وزیر داخلہ میں نے اس لیے خاص طور پر کہا ہے، ایک زمانے میں یاد ہوگا آپ کو وزیر داخلہ ہوا کرتے تھے مرحوم سر رحمان ملک صاحب۔ رحمان ملک صاحب اس طرح ہی ایم کیو ایم کے ساتھ ڈیل ویل کوئی کرنی ہوتی تھی، بات کرنی ہوتی تھی، وہ کردار ادا کرتے تھے۔ اس بار ہم نے دیکھا کہ محسن نقوی صاحب نے کردار ادا کیا، لیکن زرداری صاحب صدر پاکستان ہیں، محسن نقوی صاحب وفاقی وزیر، خالد مقبول صدیقی صاحب وفاقی وزیر، زرداری صاحب اور نقوی صاحب بیٹھے ہوئے ساتھ ساتھ، اور دور بٹھا دیا خالد مقبول صدیقی صاحب کو۔ دو باتیں بڑی ہیں، ہمیں دور بٹھا کر کیا تاثر دیا گیا، اور اچانک سے یہ ساری ایک دوسرے کے خلاف گولہ باری کے باوجود مجبور کیوں ہو گئے خالد مقبول صدیقی صاحب ان کے گھر تک جانے پر، بیٹھ کر بات کرنے پر؟ حالانکہ کہ ناراض تو ان کو تھے کہ جی ہمارے گورنر ہٹا دیے، تو کسی کو وہاں آنا چاہیے تھا، جس طرح 9/0 وہ لوگ آئے جائے کرتے تھے۔ بہادرآباد بھی کوئی نہیں آیا، بلکہ بہادرآباد سے بلا لیا کہ ادھر آئیں بات کریں گے، اور پھر اس میں کیا باتیں اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے تو یہ بتائیں نوید زوری صاحب، یہ ہوا کیا ہے؟ دیکھیں، آپ نے خود کہا کہ صدر پاکستان صاحب اور وزیر داخلہ صاحب برابر بیٹھے ہوئے تھے کرسیاں، اور ان کی کرسی ایک بہت دور رکھی گئی، مقصد اتنی دور کہ ہم سب نے نوٹس کیا، انہوں نے بھی نوٹس کیا ہوگا۔ اچھا، یہ ایسے نہیں کرسیاں رکھ دی جاتی ہیں جیسے اگر ہم آ جائیں، ہمارے پاس ابھی کوئی دوست آ جائیں ان کو بھی کرسی دے دیں، جہاں کرسی رکھی وہیں بٹھا دیا، ایسا نہیں ہے، یہ پلان کیا جاتا ہے کہ کون بتایا کہاں جاتا ہے بیٹھے کسی گا، کو وہاں رکھنا، وہاں تک بس بیٹھے گا، کیا ہوگا، پلان کیا جاتا ہے، اور ہر ایک چیز کے میسیج ہوتے ہیں۔ جب صدر پاکستان اور وزیر داخلہ موجود ہوں گے تو ان کی ساتھ جو کوئی بیٹھ رہا ہے، جہاں بیٹھ رہا ہے، یہ ایک میسیج طریقے سے دیا گیا ہے کہ کتنی دور بٹھا کے کہ آپ کتنی دور ہو، اور آپ کا اب سائز کٹ ٹو سائز کیا گیا ہے ایم کیو ایم کو، یہ ایک میسیج دیا گیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں ان کو کوئی فلو وغیرہ تھا نہیں کہ اس لیے دور بٹھا دیا تھا کہ فلو نہ لگ جائے صدر صاحب کو کہ وہ ہو جائے۔ تو یہ اتنے کیوں مجبور ہو گئے؟ ان کے تو گورنر ہٹا دیا تھا، یہ تو پیپلز پارٹی والوں کو برا بھلا بول رہے تھے، زرداری صاحب کا ہاتھ نکال رہے تھے، تو کہ جی وہاں سے چونکہ زرداری صاحب کا ہاتھ نظر آ رہا ہے ہمیں ان کو ہٹانے میں، پھر وہی چل کے خود چلے گئے ان کے گھر پہ۔ لیکن ایم کیو ایم کے اپنے حلقوں سے جو آوازیں آئی ہیں، جو ہمارے تک پہنچی ہیں، آپ تک پہنچی ہیں، سب ناراض ہے کہ آپ کو نہیں ملنا چاہیے تھا، کم از کم آپ کو بلاول ہاؤس جا کے نہیں ملنا چاہیے تھا، ان کا یہ خیال تو ہو سکتا ہے کسی نے فون پہ کہا ہو خالد صاحب جائیے، بس ایک فون ہی کافی ہوتا ہے۔ تو یہ تو جو کہہ رہے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم ان کی اتنی اہمیت کیا ہے، اور جا کے انہوں نے کیا ان سے لے لیا، کوئی چیز آئی باہر کہ بھائی میں نے جو ہے باہر جو ایک چیز آئی منسٹری لے لی؟ نہیں، باہر جو چیزیں آئی ہیں وہ میں بتاتا ہوں، لیکن پہلے میں چاہ رہا ہوں آپ ذرا اس پہ تبصرہ کیجئے کہ یہ مجبوری کے تحت گئے ہیں یا خوش دلی سے گئے ہیں؟ دیکھیں، ایک فون آتا ہے، آپ کو ان سے ملنا ہے، اب آپ باخوشی ملیں یا ناراضگی سے ملیں، آپ کو ملنا ہے، جانا پڑے گا، تو جانا پڑے گا۔ تو پھر زرداری صاحب نے، اچھا زرداری صاحب چاہتے تو اسلام آباد میں ملاقات کر لیتے صدر ہاؤس بیٹھ کے، کراچی میں ملے تو ٹھیک ہے، فیڈرل منسٹر سے ملاقات اسلام آباد میں ہی ہوتی ہے صدر کی، لیکن یہاں بلا کے اس کو میں نے بولا نا کٹ ٹو سائز کا میسیج دیا گیا اچھا، ہے۔ محسن نقوی صاحب کیوں تھے 1-on-1 کر لیتے؟ لیکن محسن نقوی صاحب کا بھی ادھر موجود ہے، بھی ایک میسیج ہے ان کے لیے، یہ بھی ایک میسیج ہے کہ اب آپ کو جو ڈیل کر رہے ہیں نا، یہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ، نہیں رحمان ملک کی سمجھے پھر ہم، ہاں بالکل ان کو رحمان ملک سمجھے، لیکن ان کی ڈیوٹی الگ ہوگی، جو رحمان ملک کی تھی وہ نہیں ہے، اب ڈیوٹی چینج ہے۔ رحمان ملک تو جو چیز گڑبڑ ہو جاتی تھی اس کو صحیح کرنے جایا کرتے تھے، یہ اس طرح کا نہیں ہے۔ تو یہ بارہ ان کو میسیج تھا، خود ایم کیو ایم کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ یہاں کیوں پہنچے، اور اس کی وجہ علی بالکل وہی جو ہم بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں، ان کی آپس کی لڑائی ہے۔ جب تک یہ آپس میں ایک نہیں ہوں گے، یہ آگے سے کیا لے پائیں گے، آگے سے کچھ نہیں لے پائیں گے۔ ان کو سب سے پہلے اپنے آپ بیٹھ کے اندر اپنا ریکنسٹرکشن کرنا آپ چاہیے۔ نہیں سمجھتے کہ اس میں سب سے اہم چیز ایک ہونا تو ہے ہی، لیڈرشپ کی تبدیلی بھی ہونی ہے؟ بالکل، دونوں چیزیں ہیں، ان کو چاہیے انٹرا پارٹی الیکشن کرا لیں، اور کرا کے سچے دل سے کسی ایک لیڈر کو بنا لیں،
اور وہ ایک کمیٹی بنائے. ایک تو ون مین شو ختم ہو. کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں ون مین شو نہیں چلتی. یہاں خالی میں کہوں گا خالد مقبول کے بعد نمبر 2 تو کوئی نہیں, کوئی ڈپٹی نہیں ہے. انہوں نے جناب اب کوئی بھی اور رکھا ہی نہیں عہدہ, ایک صرف چیئرمین ہے, اس کے علاوہ نہ کوئی جنرل سیکرٹری, نہ نائب صدر, نہ فلاں نہ فلاں نہ فلاں, کچھ بھی نہیں. ہاں تو جب تک یہ ہوگا تو پھر پولیٹیکل پارٹی اس طرح نہیں چلتی علی. تو اس سے یہی ہوگا جس دنیا میں کہاں ہوتے ایسی پارٹیاں, بہت ایک ہی بندہ. تو یہ وجہ دن بدن. اچھا اب آ جائیں سر اس طرف کہ جو باہر خبریں نکلیں کہ جناب بلایا کیوں گیا تھا, ملے کیوں, اس میں باہر یہ نکلی باتیں کہ جی اچھا 4 ابھی آئینی اور قانونی طور پہ جو ہوتی ہیں 4 وزارتیں باقی ہیں پیپلز پارٹی کے پاس ابھی, تو کہا گیا ان کو آفر کی گئی ہے. ایک خبر اس طرح کی آتی رہی باہر کہ بھئی 4 کی آفر کی گئی ہے ان کو. کہ سندھ حکومت ہم نے تو کہا تھا ہمیں حالانکہ ضرورت نہیں, نمبر پورے بے شک نمبر ضرورت سے بھی زیادہ ہیں پیپلز پارٹی کے پاس. اس کے باوجود انہوں نے کہا جی ہم نے تو پہلے بھی کہا تھا آ جاؤ حکومت میں مل کے کر لیتے ہیں کام. اب بھی یہی کہا گیا کہ 4 وزارتیں ہیں ہمارے پاس, آ جائیں بسم اللہ کریں. تو خالد مقبول صدیقی صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے جی بہت ساری جہاں باتیں ہوئی میں یہ بھی ہوئی کہ جی چلیے کہ میں مشاورت کروں گا پھر بتاؤں گا. آپ کے پاس بھی سر اطلاعات ہیں اس طرح کی؟ دیکھیں ایک سے زائد مرتبہ ان کو دعوت دی گئی ہے کہ پہلے بھی کہا آ گیا, جائیں پہلے بھی کہا گیا, اور آپ آ کے جو ہے سندھ حکومت میں شامل ہو جائیں, وفاق میں بھی شامل ہیں, ہمارے دروازے کھلے ہیں, آپ آئیں. لیکن ادھر وہ اپوزیشن میں بیٹھنا زیادہ کرتے ہیں کیونکہ ان کی سیاست ہی ختم ہو جائے گی اگر یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے کریں گے. ان کی سیاست تو ویسے بھی ختم ہو چکی ہے. اور پھر وہ 4 نام دینے کے لیے آپس میں جس طرح دست و گریبان ہوں گے علی, اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے وہ 4 نام کس کو نکال کے. سر کہا جا رہا ہے لسٹیں بننا شروع ہو گئیں. تو وہ جب اسمبلی میں 4 آدمی ایک ساتھ نہیں بیٹھ سکتے, ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں گرفتاری کا, اٹھانے کا, بٹھانے کا, مارنے کا, تو 4 وزیر دینے کے نام کے لیے ان کو وقتہ پڑ جائے گا. اس ڈر سے بھی وہ شاید حکومت میں شامل نہیں ہوتے. پھر یہی ہوگا کہ 2 اس گروپ کے 2 اس گروپ کے. ہاں پھر یہی ہوگا, آپ نے صحیح کہا. تو چلے اس پہ ہی راضی ہو جائیں, لیکن راضی تو ہو جائیں. نہیں تو یہ اس وقت فیصلہ ظاہر ہے انہوں نے تو آفر کر دی ہوگی اس پارٹی نے, پہلے بھی کی تھی. ان کے لیے کیا آسان فیصلہ ہے یہ وزارتیں لے لینا, کیونکہ 1 سال بعد بلدیاتی انتخابات ہیں اور پھر دین ظاہر جنرل انتخابات کی طرف جانا تو ہے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں فائدہ ہوگا. میرے ذرائع تو یہ کہتے ہیں کہ اب ان کی پوری نظریں لوکل گورنمنٹ الیکشن پہ ہیں, اور اس میں ایک تھوڑی سی آئینی تبدیلی بھی کرانا چاہتے ہیں قانون میں 140 کے تھوڑے اس میں وہ کرنے کے لیے. تو اب ان کی ساری چیزیں, سارے سیکریفائسز, ساری چیزیں جو ہیں اپنے ووٹ اور اپنی اہمیت دکھانے کی اس پڑلے میں ڈال دیں گے کہ ہم کچھ اور ڈالیں, ہم وہ لے لیں, ہمیں کسی طریقے سے کراچی حیدرآباد کی میئرشپ مل جائے اور ایک طرف ڈپٹی میئرشپ مل جائے, یا اس طرح کے انہیں کچھ کرنے کا موقع ملے, کچھ کر کے دکھا سکیں. تو ساری کی ساری اگلی سیاست ان کی اس کے گرد گھوم رہی ہے. اور آپ کو لگتا ہے کہ ایم کیو ایم کے لیے یہ فیصلہ آسان ہوگا, وزارتیں لے لے, حکومت میں انجوائے کرے, یا اس وقت وہ دیکھ رہے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات ہونے والے ہیں, پھر ظاہر ہے لوگ کہیں گے کل تک تو آپ برا والا کہہ رہے تھے, آساد بیٹھ گئے. دیکھیں علی میں پھر وہی بات کروں گا جو بار بار کہہ چکا ہوں, اور یہ بھی نہیں کہہ سکتا, آخری بار کہہ رہا ہوں کہ ان کو سب سے پہلے انٹر پارٹی الیکشن کرنا چاہیے, ان کو ایک ہونا چاہیے. ورنہ اگر اس حالت میں کل لوکل گاڑی الیکشن ہو جاتے ہیں, کل بھی رزلٹ یہی آئے گا. اگر یہ الگ الگ لڑے, پی ایس پی کے لوگ الگ کھڑے ہوئے, ان کے الگ کھڑے ہوئے, آفاق صاحب کے الگ کھڑے ہوئے, جماعت اسلامی کے الگ کھڑے ہوئے, تو پھر پیپلز پارٹی کا میئر آ جائے گا, دوبارہ آ جائے گا. ابھی گراؤنڈ سچویشن یہ ہے, اگر یہ ایک ہو جاتے ہیں اور ایک ہو کے الیکشن لڑتے ہیں صحیح قیادت کے ساتھ, تو پھر چانس ہو سکتے ہیں کہ وہ جس چیز کے لیے سوچ رہے ہیں کہ شاید وہ کوئی بات بن جائے. پھر بات بن سکتی ہے جی, ادروائز بہت مشکل نظر آ رہا ہے.